अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, आज के ख़बरनामे में बात होगी कर्नाटक में इंतख़ाबात से क़ब्ल मजहबी मुनाफ़रत को बढ़ावा देने की कोशिशों की, बीजेपी हुक्मरान रियासतों में मुसलमानों पर बढ़ते मज़ालिम की, गुजरात में BSF जवान के बेरहमाना कत्ल के वाक़े की तफ़सीलात भी रखेंगे आपके सामने, जिसे सुनकर आप खुद हो जाएंगे हैरान। साथ ही आलमी खबरों में बताएंगे कि क्यों तुर्किया के सदर ने कहा कि रोनाल्डो चढ़ गए सियासत की भेंट। जानेगा कि क्यों अमेरिका में मेयर को करना पड़ा मस्जिद का दौरा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबरनामा। अपनी स्टाइल अंगेजियों और समाज में हिंदू मुस्लिम मुनाफरत फैलाने के लिए बदनाम ज़माना और दहशतगर्दी के मुकदमात का सामना करने वाली बीजेपी रहनुमा और मध्य प्रदेश से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा ठाकुर नफरत फैलाने के लिए गुज़िश्ता रोज़ कर्नाटक पहुंच गई थी। यहाँ उसने अक्सरियती तबके को अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद पर उकसाते हुए घरों में हथियार रखने की सलाह दी। कर्नाटक के शिमोगा में अपने प्रोग्राम में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के लिए लव जिहाद के मफरूज़े का जवाब पेश किया गया और कहा कि कोई हिंदुओं की इज्जत पर हमला करता है तो हिंदुओं को जवाब देने का पूरा हक। को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूँ। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था, उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। बता दें कि गुज़िश्ता रोज़ ही कर्नाटक की सूरतकल में एक मुस्लिम शख्स का कत्ल कर दिया गया था और ऐसे वक्त में इस तरह के तबसरे ख़ास तौर पर कर्नाटक में फ़िरक़ावाराना कशीदगी के मौजूदा माहौल के पेश नज़र परेशान कुन भी है, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते हुए तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक के मुसलसल खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन किसी की मजाल नहीं कि इन शरपसंदों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। वैसे आपको याद ही होगा कि मई 2019 में ठाकुर ने लोकसभा इंतखाबात के दौरान महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे को मुहिब वतन कहकर एक बड़ा तनाज़ा खड़ा कर दिया था, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा था कि वो ठाकुर के तबसरों के लिए उन्हें कभी दिल से माफ़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब इस तरह के नफरत की बयानबाजियों पर वज़ीर-ए-आज़म कुछ कहेंगे या नहीं, हिंदुस्तान को बांटने वाली इन ताकतों को लेकर वज़ीर-ए-आज़म कुछ कहेंगे या नहीं, इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। वैसे कर्नाटक के मंगलुरु में KT जलील के कत्ल के सिलसिले में नया अपडेट निकलकर सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 3 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मंगलुरु के पुलिस कमिश्नर शशि कुमार ने एक बयान में कहा कि 2 मुलजिमान कत्ल में बराह रास्त मुलव्वस थे, जबकि एक उन्हें बाइक पर सवार करके ले गया था। उन्होंने कहा कि जब तक मुलजिम की शनाख्त नहीं हो जाती उसकी मालूमात जाहिर नहीं की जा सकती। बता दें कि सूरतकल के करीब कट्टीपल्ला में एक फैंसी शॉप के मालिक जलील को 24 दिसंबर की रात मुबैना तौर पर चाकू के वार करके कत्ल कर दिया गया था। वहीं कर्नाटक कांग्रेस लीडर UT कादिर ने कर्नाटक में बढ़ते मॉरल पुलिसिंग के वाक़यात पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने इस कत्ल को भी मॉरल पुलिसिंग के वाक़यात से मुंसलिक करार दिया है। कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला सिद्धरमैया ने खुद वज़ीर आला बोम्मई पर स्टाइल अंगेज बयानात देने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि मॉरल पुलिसिंग ज़्यादातर बाएँ बाजू की तंजीम बजरंग दल करती हैं। उन्होंने फ़िरक़ावाराना कत्ल मामलात में वज़ीर आला के इम्तियाजी सलूक पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जब हिंदू का कत्ल होता है तो वज़ीर आला मुआवजा देते हैं, जबकि किसी मुसलमान के कत्ल होने पर वो मुआवजा नहीं देते हैं। इस तरह की बातें साबिक़ वज़ीर आला सिद्धरमैया ने कही। नए साल की तकरीबात में भीड़ भाड़ के इम्कानात के बीच कर्नाटक हुकूमत ने स्कूल, मॉल और थिएटर जैसे अवामी मकामात पर मास्क को लाजमी करार दिया है। इस हुक्म का इतलाक़ फौरी तौर पर किया गया है और इसके साथ ही पब, बार और रेस्टोरेंट्स पर भी मास्क लाजमी किया गया। माहिरीन के साथ मीटिंग के बाद कर्नाटक के वज़ीर सेहत के सुधाकर ने कहा कि सिनेमा घरों के अंदर, स्कूलों में और कॉलेजेस में मास्क लाजमी कर दिया गया है और नए साल की तकरीबात में भी मास्क लाजमी होगा और नए साल के जश्न के लिए 1 बजे तक की हद मुकर्रर कर दी गई है। बीजेपी हुक्मरान रियासतों में गैर कानूनी कब्जे के नाम पर हज़ारों खानदानों को बेघर करने, उनके मकानात पर बुलडोजर चलाने की एक नई क़वायद चल पड़ी है, जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम घराने ही उसका शिकार बने हुए। हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई थी, जिसमें 1000 से ज़ायद मुस्लिम खानदानों के सर से छत छीन ली गई थी। अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मध्य प्रदेश के उज्जैन के मकामी लोग इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं
کہ گلموہر کالونی جہاں 2028 میں کمبھ میلہ منعقد ہوگا وہاں مقیم مسلم خاندانوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ علاقہ خالی کر لیں۔ حالانکہ وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کوئی اتکرن زمین نہیں ہے بلکہ رجسٹرڈ کرانے کے بعد ہی انہوں نے وہاں مکانات تعمیر کرائے ہیں۔ ہم گلموہر کے نواسی ہیں اور ہم یہاں رجسٹری کروا کے مکان بنائے ہیں ہم نے، اور یہاں پہ جو ہے یہ نگر نگم کی گاڑی زبردستی الاؤنسمنٹ کر کے جا رہی ہے، ہمیں نوٹس دیے جا رہے ہیں۔ ابھی ہم نے نگر نگم کی گاڑی کو روک کے ان سے ونتی کری کہ آپ ہمیں لکھت آدیش بتائیں، تو لکھت آدیش ان میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف ہم لوگوں کو ہمارے اوپر دہشت طاری کرنے کے لیے یہ لوگ بار بار الاؤنسمنٹ کر رہے ہیں۔ میں نویدن کر رہا ہوں کلکٹر صاحب سے کہ اگر آپ اس کو سیاست نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں ہماری رجسٹریوں کو کینسل کر دیجیے۔ آپ نے رجسٹری کری ہے اس لیے ہم نے مکان بنایا ہے، ہم نے کوئی اتیکرمن نہیں کرا ہے۔ وہی سوشل میڈیا پر اب سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ کیا ایک مذہب کے پروگرام کے لیے کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کی بستی اجاڑ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا ہندوستان میں اب کچھ ہی لوگوں کے حقوق ہیں یا پھر قانون کی نظر میں ہر کوئی برابر ہے؟ اور تلنگانہ ہائی کورٹ نے حکمراں جماعت BRS کے اراکین اسمبلی کو خریدنے کی BJP لیڈروں کی مبینہ کوششوں کا کیس CBI کو سونپ دیا ہے۔ اسے جہاں BJP کے لیے راحت تصور کیا جا رہا ہے وہیں BRS سرکار کے لیے جھٹکا بھی مانا جا رہا ہے۔ پہلے یہ کیس ریاستی پولیس کی SIT جانچ کر رہی تھی، مگر اب مودی سرکار کے ماتحت آنے والی CBI اس معاملے کی جانچ کرے گی۔ BRS نے اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے چھپے ہوئے چوہوں کے لیے راحت قرار دیا ہے۔ دوسری جانب BJP نے ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ بتا دیں کہ BRS کا الزام ہے کہ تلنگانہ میں KCR کی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے BJP اس کے اراکین کو خریدنے کے لیے کروڑوں روپے کا لالچ دے رہی تھی، اور اسی معاملے میں حیدرآباد کے نواح میں واقع ایک فارم ہاؤس سے 3 افراد کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ گجرات کے ناڈیاڈ سے ایک چونکانے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ یہاں ایک BSF جوان کو مبینہ طور پر پیٹ کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس کا قصور اتنا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی ویڈیو آن لائن پوسٹ کرنے والے لڑکے کے گھر اس کی شکایت لے کر پہنچا ہوا تھا۔ لڑکا اور جوان کی بیٹی ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، تو اس دوران اس نے اس کی فحش ویڈیو بنا لی اور آن لائن اسے پوسٹ کر دیا۔ جب BSF جوان واگھیلا اس معاملے پر بات کرنے کے لیے اہل خانہ کے پاس گیا تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اپنے بیٹے کی خبر لیتے، انہوں نے الٹے اس پر لاٹھیوں اور دیگر دھاریدار ہتھیار سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں اس کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی۔ پولیس کے مطابق اس لڑکے کے خاندان کے 6 دیگر افراد نے واگھیلا اور اس کے بیٹے کے سروں پر لاٹھی اور درانتی سے حملہ کیا، جس میں واگھیلا کا بیٹا بھی زخمی ہوا ہے۔ وہیں پولیس نے 7 ملزمین کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا ہے، جہاں انہیں عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے۔ CBI نے RJD سربراہ لالو پرساد یادو کے خلاف بدعنوانی کا ایک مقدمہ دوبارہ سے کھول دیا ہے، جسے مئی 2021 میں ثبوت کی کمی کے سبب بند کر دیا گیا تھا۔ اس کیس میں لالو کے بیٹے اور بہار کے نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو اور خاندان کے دیگر افراد کے نام بھی شامل ہیں۔ دراصل الزام یہ تھا کہ لالو پرساد، جو کہ UPA حکومت میں ریلوے کے وزیر تھے، انہوں نے ممبئی کے باندرا میں ریلوے کی زمین ریل اسٹیٹ فرم DLF کو لیز پر دی تھی اور اس کے ساتھ ذاتی مالی فائدے کے لیے نئی دہلی ریلوے اسٹیشن کی تزئین کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ وہیں نتیش کمار کے BJP سے الگ ہونے اور RJD کے ساتھ بہار میں نئی حکومت بنانے کے بعد سے CBI اور RJD کے کئی لیڈروں پر انکم ٹیکس کے چاپوں کے بعد کیس کا دوبارہ کھلنا مرکزی حکومت پر تحقیقاتی ایجنسیوں کے غلط استعمال کے الزامات کو مزید تقویت دیتا ہے۔ RJD کے ترجمان چترنجن گگن نے CBI کی کارروائی کو BJP کی زیر قیادت حکومت کی انتقامی کارروائی اور منفی سیاست کا حصہ قرار دیا ہے۔ وہیں مختلف غیر BJP حکمراں ریاستوں کے رہنما مسلسل الزام عائد کرتے رہے ہیں کہ مرکز کی مودی حکومت اپوزیشن رہنماؤں کو نشانہ بنانے کے لیے جانچ ایجنسیوں کا غلط استعمال کرتی ہے۔ بتا دیں کہ لالو پرساد 74 سال کے ہیں اور چارہ گھوٹالے کے مقدمات میں سزا کے بعد ضمانت پر رہا ہیں، اور اسی مہینے کے شروع میں ان کی اسپتال میں گردے کی پیوندکاری کی گئی تھی اور وہ اب سنگاپور میں صحت یاب ہو رہے ہیں۔ امریکی ریاست نیو جرسی میں اسلاموفوبیا کے واقعات پر گورنر نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے اور مسلم کمیونٹی سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے مسجد کا دورہ بھی کیا ہے اور مسلم کمیونٹی کے رہنماؤں سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں اس بات کا یقین بھی دلایا ہے کہ ریاست میں اسلاموفوبیا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ We will not stand for anti-Muslim behavior. We will not stand for any intimidation of your right to worship. And we will, whether it's the hard edge of law enforcement or using my bully pulpit or social media, or importantly, where I choose to stand and speak. And I want to say that unequivocally, we have the back
of the Muslim community in this state, period, full stop. بتا دیں کہ نیو جرسی میں مساجد کے باہر مسلم کمیونٹی کو ہراساں کرنے کے لیے ٹرک پر ویڈیوز چلائی گئی تھی، اور بھارت میں 26 نومبر کے واقعات کو بنیاد بنا کر اسلاموفوبیا کی مہم چلائی گئی تھی، جس پر مسلم کمیونٹی نے سخت رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ کرسٹیانو رونالڈو کو ورلڈ کپ میں سیاسی پابندی کا نشانہ بنایا گیا تھا کیونکہ انہوں نے پرتگالی فٹ بالر کا موازنہ میسی سے کیا تھا۔ Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar. ایک تقریب میں اردوغان نے کہا کہ انہوں نے رونالڈو کو برباد کر دیا کیونکہ بدقسمتی سے انہوں نے ان پر سیاسی پابندی عائد کر دی۔ انہوں نے کہا کہ رونالڈو جیسے فٹ بالر کو میچ میں صرف 30 منٹ باقی رہنے کے بعد پچ پر بھیجنے سے ان کی نفسیات پر گہرا اثر پڑا اور ان کی توانائی بھی ختم ہو گئی۔ دراصل 37 سالہ کھلاڑی مراکش کے خلاف ورلڈ کپ کوارٹر فائنل کھیل کے دوسرے ہاف میں متبادل کے طور پر آئے تھے، جس میں پرتگال کو 1-0 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس میں انہیں صرف 30 منٹ ہی میدان میں رہنے کا موقع ملا تھا۔ وہیں اردوغان نے مزید کہا کہ رونالڈو وہ شخص ہیں جو فلسطینی کاز کے لیے کھڑے ہیں۔ بتا دیں کہ اپنے فٹ بال ٹیلنٹ کے علاوہ رونالڈو کو ایک حساس انسان بھی سمجھا جاتا ہے جو دنیا بھر کے مظلوم لوگوں کی حمایت میں آواز اٹھاتا ہے۔ بتا دیں کہ وسیع پیمانے پر خبریں گردش کرتی رہی ہیں کہ رونالڈو نے گولڈن بوٹ ایوارڈ کی نیلامی کے بعد فلسطینیوں کو 1.5 ملین یورو عطیہ کیے تھے، جبکہ 2019 میں فٹ بالر کی نمائندگی کرنے والی اسپورٹس مینجمنٹ کمپنی نے ایسی خبروں کی تردید کی ہے۔ چین میں کورونا وائرس کی افراتفری کے دوران ایک حیران کن فیصلہ لیتے ہوئے بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کے لیے قرنطینہ کے اصولوں میں تبدیلی کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کو 8 جنوری سے قرنطینہ نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت چین کے باہر سے آنے والے مسافروں کو ہوٹلوں میں 5 دن اور سیلف آئسولیشن میں 3 دن رکھا جاتا ہے۔ سال 2020 سے چین نے غیر ملکی مسافروں کو قرنطینہ کرنے کا اصول مرتب کیا تھا، لیکن اب یہ اصول تبدیل کر دیا گیا ہے، یعنی کہ 3 سال بعد یہ اصول تبدیل کیا جا رہا ہے۔ تاہم چین آنے سے پہلے مسافروں کو کورونا ٹیسٹ کرنا پڑے گا اور ٹیسٹ کی رپورٹ چینی سفارت خانے کو جمع بھی نہیں کرنی ہوگی، بلکہ فلائٹ میں سوار ہونے سے پہلے صرف ٹیسٹ رپورٹ دکھانی ہوگی۔ یہی نہیں، چین میں اب کورونا وائرس کو نیمونیا نہیں بلکہ انفیکشن کہا جائے گا۔ اس سے قبل کورونا وائرس کو کیٹیگری اے میں شامل کیا گیا تھا، لیکن اب کورونا وائرس کو کیٹیگری بی میں رکھا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔